السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حضرات و خواتین، اسلام کے خاندانی نظام کے کورس کا آج 9واں درس ہے اور 9واں دن بھی ہے۔ آج ہم کچھ خاص مسائل بیان کریں گے، ان مسائل کو آپ کے سامنے رکھیں گے جو کہ بہت ہی ضروری ہے اور فیملی سسٹم کو اچھا رکھنے کے لیے انتہائی اشد ہے۔ چنانچہ آج ہم آپ کے سامنے جو مسئلہ رکھنے جا رہے ہیں وہ پردے کا مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو اس حساب سے بنایا ہے، یعنی عورتوں کی فطرت ایسی ہے کہ اس کو کھلے عام نہیں رکھا جا سکتا۔ جس طریقے سے مرد ہوتے ہیں، کوئی بھی کپڑا پہن لیا، کیسے بھی باہر نکل گئے، یہ چیزیں عورتوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ اگر عورتوں کے ساتھ بھی ویسی ہی چیزیں ہوتی جیسے مردوں کے ساتھ ہیں تو عورتوں کے حقوق بھی الگ نہ ہوتے اور عورتوں کی نزاکت بھی الگ نہ ہوتی، اور جس طریقے سے عورتوں کی حفاظت کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ بھی نہ ہوتی۔ عورتوں کی حفاظت کی ڈیمانڈ اسی لیے ہوتی ہے کیونکہ عورتوں کی فطرت بالکل الگ ہے۔ اللہ رب العالمین نے مرد کو اور عورت کو الگ الگ سانچے میں ڈھالا ہے، الگ الگ طریقے سے پیدا کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دونوں الگ الگ وجوہات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ دونوں جنتی ہوں گے، دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بنیں گے، لیکن طریقہ الگ الگ ہوگا۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں مرد فضیلت حاصل کریں گے، اس میں عورتوں کا حصہ نہیں ہو سکتا، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں عورتیں فضیلت حاصل کریں گے، مرد کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چیزیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، مرد اور عورت کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ تو عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا کیونکہ عورتوں کی عزت، عورتوں کی عصمت بہت بڑی چیز ہے، اور عورتوں کی عصمت برباد کی جاتی ہے، اس کو روندا جاتا ہے، اور آپ سب کچھ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، کچھ بھی ہمیں بہت زیادہ واضح طور پر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا خلاصہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ عورتوں کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے اور کس کس طریقے کا برتاؤ ہو رہا ہے، اور عورتوں کی حفاظت کے لیے کیسے کیسے قدم اٹھانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پیدا کیا، انسان کو بھی پیدا کیا، انسان نے مرد اور عورت سب کو پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے کہ عورت کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے، مرد کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی یہ بات نہیں سمجھ سکتا، یہ نہیں جان سکتا۔ اللہ رب العالمین نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا کیونکہ اسی سے ان کی تحفظ اور بقا ممکن ہے۔ ہم مسلمان عورتوں کو اپنے پیر کا جوتا نہیں سمجھتے، بلکہ عورتوں کو اپنے گھر کی مہارانی سمجھتے ہیں، اور اسی طریقے سے آنکھ کی ٹھنڈک سمجھتے ہیں، گلے کا ہار سمجھتے ہیں۔ لہٰذا عورتوں کو ہم وہ کام نہیں کرنے دیتے ہیں جس میں تکلیف ہوتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہے۔ تکلیف اور پریشانی کا کام اور اسی طریقے سے محنت مشقت کا کام ہم کرتے ہیں، اور عورتوں کو بہت ہی خوبصورت انداز میں گھروں میں رکھتے ہیں، اور جو ضرورت ہے اس ضرورت کے لیے ہم ان کو باہر جانے کی اجازت بھی دیتے ہیں۔ اگر انہیں کام کرنا ہے، اسی طریقے سے اگر باہر نکل کر کے کچھ ضرورت کے تحت انہیں اپنی زندگی گزر بسر کرنے کے لیے جاب اور دیگر کام کرنا ہے، تو ایسی صورت میں بھی شریعت ان کو روکتی نہیں ہے کمانے دھمانے سے، بلکہ ان کو اس طرح کی چیزوں میں آگے بڑھاتی ہے، لیکن دائرہ اس کا بنایا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ عورتیں جیسے چاہے ویسے، بلکہ اس کا دائرہ بنایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو بھی پردہ کرنے کے لیے کہا، عورتوں کو بھی پردہ کرنے کے لیے کہا۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے صرف عورتوں کو پردہ کرنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ مردوں کو بھی پردہ کرنے کے لیے کہا۔ مردوں کو کہا کہ اپنی آنکھ کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نور کے اندر ارشاد فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ ناجائز جگہ اپنی شرمگاہ نہ لے کر کے جائیں، صرف بیوی ہی ان کے لیے حلال ہے۔ اور لونڈی کا ایک تصور تھا جو کہ جنگ میں عورتیں جیتی جاتی تھیں، جب جنگ فتح ہوتی تھی تو مرد بہت سارے ایسے ہوتے جو قتل ہو جاتے تھے۔ جنگ کا میدان ایک الگ چیز ہوتی ہے، وہاں پر لوگ مار کاٹ کرتے ہیں، دشمن ایک دوسرے کو جو ہے تہو تیگ کرتے ہیں، تو اس میں عورتیں جو ہوتی تھیں، اسلام کی چونکہ تعلیم ہے کہ عورتوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کی حفاظت کی جائے گی، چاہے وہ کافر کی ہی عورتیں ہوں، دشمن کی ہی عورتیں ہوں۔ تو پھر اس کے بعد اب ان کی زندگی کا مسئلہ ہو جائے گا، تو ان کو ڈیٹین نہیں کرنا ہے، ان کو قید خانے میں نہیں ڈالنا ہے، بلکہ ان عورتوں کو، مومن مردوں کو دے دیا جائے گا، اور وہ ان کے ساتھ بالکل آرام سے زندگی گزر بسر کریں گی۔ بس ان کا نام جو ہے عربی میں امہ کہا گیا، جسے ہندی میں یا اردو میں لونڈی کہا جاتا ہے۔ تو ان سے بھی جو ہے مباشرت، جمع، صحبت جائز ہوتی تھی، ریلیشن جائز ہوتا تھا،
لیکن آج چونکہ اس کا تصور نہیں ہے اس لیے ہم اس کے بارے میں بہت زیادہ گفتگو نہیں کر پاتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو کہا کہ آپ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیجئے، اپنی شرمگاہ کو صحیح جگہ اور جائز جگہ لے کر کے جائیے۔ اور جائز جگہ کیا ہے؟ آج کے حالات کے مد نظر صرف اور صرف بیوی ہے، یعنی بیوی کے علاوہ کہیں پر بھی یہ کام کرنا ناجائز ہوگا۔ اگر لونڈی کا زمانہ واپس آتا ہے تو لونڈی بھی جائز ہوگی، ورنہ صرف بیوی جو ہے جائز رہے گی۔ اور اگر کہیں اور اپنی شرمگاہ کا استعمال کرے تو وہ زانی مرد ہوگا، اور اس کو دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہی ان کے لیے تزکیہ ہے، یہی ان کے لیے پاکی ہے، صفائی ہے، مردوں کے لیے یہی صفائی ہے، یہی پاکی ہے۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں، بناتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس چیز سے باخبر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے آگے اب عورتوں کے پردے کا ذکر کیا، پہلے مردوں کے پردے کا ذکر کیا کہ مرد اپنی حد میں رہیں، اپنے دائرے میں رہیں، عورتوں کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہ کریں، عورتوں کو میلی نگاہ سے نہ دیکھیں، ہوس کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ اسی لیے ان کو آنکھ نیچی کرنے کے لیے کہا، نگاہ جھکانے کے لیے کہا کہ جب کوئی عورت کو دیکھو تو نگاہ نیچی کرو۔ بھائی دیکھو، ایک مرد ہوتا ہے، اب وہ جب کسی عورت کو دیکھتا ہے بے پردہ، اس کا منہ بھی کھلا ہوا ہے، چہرہ بھی کھلا ہوا ہے، اس کا بال بھی کھلا ہوا ہے، یہاں تک کہ بالکل چھوٹے کپڑے میں جو ہے بیٹھی ہوئی ہے۔ اب آپ ذرا بتاؤ، انسان کے اندر ایک خواہش رکھی گئی ہے نا، انسان کوئی بت تو ہے نہیں، پتھر تو ہے نہیں کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اس کی سوچ میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تم ننگی ہو کر کے گھومو، اور مطلب انڈر ویئر جو ہوتی ہے نا، اتنا کپڑا پہن کر کے عورتیں آج کل نکل رہی ہیں، اور اوپر سے جو ہے بنیائن سے بھی چھوٹا کپڑا پہن کر کے نکل، اور کہتے ہیں کہ اور مردوں کو چاہیے کہ ہم سے دور رہیں۔ یہ رجانے والی عورتیں ہوتی ہیں، راستے میں لوگوں کو بھڑکانے والی عورتیں ہوتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ جو ہے تو ہمارے کپڑے سے کیا لینا دینا، بہت کچھ لینا دینا ہے۔ انہی وجوہات سے تو معاشرے کے اندر اس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں، اسی سے تو انسان کی شہوت بھڑکتی ہے۔ کیا شہوت کو کوئی مار دے گا، ختم کر دے گا، جڑ سے ختم کر دے گا؟ یہ کیسے؟ اگر شہوت ختم ہو جائے تو کوئی شادی بھی نہ کرے۔ اسی لیے شادی کی اجازت دی گئی ہے اور شادی کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنی شہوت اپنی صحیح جگہ پر استعمال کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ ممیلات مائلات، بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گے، اور میں نے ان کو نہیں دیکھا ہے، یعنی میرے زمانے میں ایسی عورتیں نہیں ہیں، لم ارہن، میں نے ان کو نہیں دیکھا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ یہی ہے ممیلات مائلات، کاسیات عاریات، کپڑا پہنے ہوں گی لیکن پہن کے بھی ننگی ہوں گی، کپڑا پہنی ہوں گی لیکن پہن کر کے بھی ننگی ہوں گی، اور لوگوں کو مائل کرنے والی ہوں گی اپنی جانب، خود مائل ہوں گی، دوسروں کو مائل کرنے والی ہوں گی، لوگوں کے دلوں کو بدلنے والی ہوں گی، اور لوگوں کے دلوں کے اندر ناجائز جو خواہشات ہوتی ہے وہ پیدا کرنے والی ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ دن تک آپ خوشی کے ساتھ آپس میں زنا کرو، حالانکہ وہ بھی اسلام میں حرام ہے، لیکن 2-4 بار جب اس کی عادت لگ جائے گی، جب وہ زبردستی کرے گا، تو پھر کہو گے کہ یہ ہمارے ساتھ ناجائز تعلق بنا رہا ہے، زبردستی کر رہا ہے، ریپ کر رہا ہے ہمارے ساتھ۔ تو یہ عورتوں کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ جو عورتیں ہیں، قیامت کے دن سے اور قیامت کے عذاب سے بچیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی عورتوں کو بہت سخت عذاب دے گا، بہت سخت عذاب دے گا، لہٰذا میری عورتوں سے گزارش ہے کہ پردہ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے اسی آیت کے اندر سورہ نور میں کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ مومنہ عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ ہاں، نگاہیں اتنی نیچی کوئی نہ رکھے، نہ مرد نہ عورت، کے آپس میں ٹکرا جائے یا راستہ صحیح سے نہ چل پائے، مطلب نگاہ ہٹا لے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی نگاہ جو جھٹکے سے ہوتی ہے، جو اچانک پڑ جاتی ہے، وہ معاف ہے، لیکن بار بار گھور کر کے دیکھنا اور بہت ہی تہ تک جانا اور نگاہ نہیں ہٹانا، یہ جو ہے گناہ ہے۔ یہی اصل نظر ہے، یہی اصل نگاہ ہے، یہی دیکھنا ہے جو کہ باعث عقاب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا باعث بنے گا۔ تو فرمایا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی۔ عورتیں بھی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، وہ صرف اور صرف اپنے شوہر سے اپنی خواہشات کی تکمیل کریں، کہیں اور نہ تکمیل کریں۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، ہاں اپنی زینت کو ہرگز ظاہر نہ کریں۔ زینت کیا ہے؟ اچھا کپڑا، ہار، ناک کا زیور، کان کا زیور، یہ سب زینت ہے۔
آج کل شادی بیاہ میں جاؤ تو دیکھنے میں آتا ہے کہ ساری کی ساری عورتیں دلہن بن کر کے بیٹھی ہیں، کوئی عورتیں بھی پردہ نہیں کرتی. یہ زینت، یہ اچھے کپڑے، یہ عورتوں کے بیچ کے لیے، شوہر کے لیے ہیں. وہ عورتیں جو آپ کے آس پاس رہنے والی عورتیں ہیں ان کے لیے، اور شوہر کے لیے ہے. شوہر کے سامنے تو بالکل جو ہے گری پڑی عورت جو ہوتی ہے، یعنی بالکل گندی عورت جو ہوتی ہے، وہ بن کر کے ڈراؤنی صورت والی بن کر کے بیٹھ جاتی ہو، اور جہاں زینت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے وہاں جا کر دکھاتی ہو. یہ جتنا بھی زیور عورتیں خریدتی ہیں، اچھے کپڑے خریدتی ہیں، کہاں اپنے شوہر کے لیے خریدتی ہیں؟ کہاں اپنے شوہر کے سامنے استعمال کرتی ہیں؟ یہ تو شادی وغیرہ کے لیے استعمال کرتی ہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے استعمال کرتی ہیں. یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے مردوں کے سامنے جانا اس طرح کے کپڑے پہن کر کے. جب شادی وغیرہ کا موقع آتا ہے، نقاب پہننے والی عورتیں بھی نقاب اتار کر کے پھینک دیتی ہیں اور ساری زینت کا کھلے عام مظاہرہ کرتی ہیں. کر لو، جو کرنا ہے کرو، جی بھر کے کرو. ایک وقت آئے گا جس دن ترسو گی جنت میں جانے کے لیے، اور جس دن ترسو گی جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، لیکن کوئی پرسانے حال نہیں رہے گا، کوئی بچانے نہیں آئے گا، کوئی تمہیں پہچانے گا بھی نہیں، کوئی تمہیں بچانے بھی نہیں آئے گا. اپنا معاملہ اپنے سے حل کرنا، دیکھیں گے کیا ہوگا. بس اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو. تو وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اپنی زینت کو ظاہر مت کرو. آج کل تو نقاب ایسے آ گئے ہیں، سارا کپڑا پہننے کے بعد نقاب پہننے، نقاب خود ایک زینت بن چکا ہے. پہلے نقاب ایک عام کپڑا ہوتا تھا، سادہ کپڑا ہوتا تھا. اب نقاب ہی میں اتنے زیادہ کام بنے ہوئے ہوتے ہیں، اتنی خوبصورتی ہوتی ہے کہ اب اس نقاب کو ڈھانکنے کے لیے ایک نقاب کی ضرورت سمجھ میں آتی ہے کہ نقاب کو نقاب چاہیے. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ساتھ کھلواڑ ہے. مسلمان کھلواڑ کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہے، روٹھا ہوا ہے. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو فرمایا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، یعنی کہ اپنی زینتیں ظاہر نہ کریں مگر جو ظاہر ہے. مطلب جیسے ہاتھ ہے ظاہر ہو جاتا ہے کبھی کبھی، یا کوئی چیز نہ چاہتے ہوئے کبھی ظاہر ہو جاتا ہے. کبھی انسان اچانک چہرہ کھولتا ہے کسی کام کے لیے کسی وجہ سے، اور تب تک سامنے کوئی آ جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں اچانک ہو جانے والی ہے. یا پیر کا حصہ کھلا ہوا ہے، موزہ نہیں پہنی ہے عورت تو پیر کا حصہ کھلا ہوا ہے تو پیر نظر آ رہا ہے. تو اس طرح کی اگر چیزیں ظاہر ہو جائے تو بات الگ ہے. جو چھپائی نہیں جا سکتی ہے، ہرگز چھپائی نہیں جا سکتی ہے، وہ چیزیں الگ ہیں. اسی لیے علماء کرام نے ہاتھ کا جو پنجہ ہوتا ہے یہ اور پیر کے نیچے کا حصہ، اس کی اجازت دی ہے. لیکن آگے کی آیت یہ بتاتی ہے کہ چہرہ پردہ ہے، چہرہ پردہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، عورتوں کو چاہیے کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے اوپر ڈالے رہیں، اپنی اوڑھنیاں اپنے اوپر ڈالے رہیں. یہ اوپر ڈالے رہیں کس لیے؟ چہرہ ڈھانکنے کے لیے. اور اسلاف میں سے بعض سلف کا قول ہے کہ الوجہ اصل الزینہ، کہ چہرہ جو ہے وہی اصل زینت ہے، چہرہ ہی تو اصل ہے. چہرہ ڈھانک لو، ہاتھ اگر کھلا رہا تو بھی اتنی پریشانی، اتنا مسئلہ نہیں ہے. آپ ہاتھ اور سب کچھ ڈھانک لو، پورا جسم ڈھانک لو، لیکن چہرہ کھلا ہوا ہے تو اصل تو اٹریکشن اور کھچاؤ چہرے سے ہوتا ہے. چہرے کو ہی اگر آپ نے کھلوا دیا تو کس بات کا پردہ؟ پھر پردے کا کیا مطلب رہ گیا؟ اصل تو انسان جو ہے چہرے کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، چہرہ دیکھتا ہے، خوبصورتی ساری چہرے سے ہوتی ہے. تو یہ چہرہ تو اصل زینت ہے، اصل ڈھانکنے کی چیز ہے، اصل پردہ ہے چہرہ، اور اسی کو کھول دیا گیا. کہتے ہیں کہ وہ زینت نہیں ہے، وہ کھولنے کی چیز ہے. یہ غلط مسئلہ سمجھ میں آتا ہے. چہرہ جو ہے یہ اصل زینت ہے. اور قرآن کی دوسری آیت سورہ احزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اور اسی طریقے سے مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو، یعنی عام مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے چہرے کے اوپر گھونگھٹ نکالیں. مطلب یہ کہ اپنے چہرے کو ڈھانکنے کا سامان کریں. ذالک ادنیٰ ان یعرفن، اور یہ بہت ہی قریب ہے کہ ان کو پہچانا جائے گا. پہچانے جانے کا مطلب یہ کہ وہ پہچان لی جائیں گی کہ مسلمان گھر کی عورت ہے، شرافت اس کے اندر ہے، یہ شریف گھر کی عورت ہے. فلا یوزین، پھر ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی. لہذا یہ آیت واضح طور پر دلالت کرتی ہے، سورہ احزاب کے اندر یہ آیت ہے، واضح طور پر دلالت کرتی ہے کہ چہرے کو ڈھانک لینا چاہیے، چہرہ ڈھانکنا چاہیے. آج نقاب کا نظام ہے، اسی کے ذریعے سے اپنے چہرے کو ڈھانکنا چاہیے. آنکھ کھلی ہے تو بات الگ ہے، کیونکہ آنکھ ڈھانکنا ممکن ہی نہیں ہے. یہ اسی میں سے ہے الا ما ظہر منہا، کہ وہ چیزیں جو ہر حال میں کھلی ہی رہیں گی اور ڈھانکنا جس کا ممکن نہیں ہے.
بہت پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بعض عورتیں نقاب ایسا پہنتی تھی کہ اوپر سے پورا ڈھانک لیتی تھی، جیسے میکسی ٹائپ کا کپڑا ہوتا ہے، تو میکسی ٹائپ کا کپڑا گلے سے شروع ہوتا ہے لیکن وہ سر کے اوپر سے شروع ہوتا ہے، تو وہاں سے ڈھانک چڑھا کر کے اور صرف آنکھ کا حصہ کھلا ہوتا تھا، وہ بہترین نقاب ہوتا تھا، لیکن اس کا اب کوئی دور نہیں رہ گیا، مسلمانوں نے اس نقاب کو بالکل خیرآباد کہہ دیا، لیکن وہ بہترین نقاب، اس میں جو حفاظت ہوتی تھی، اس میں جو پردہ ہوتا تھا، ویسا پردہ تو اور کسی نقاب کے اندر نہیں۔ تو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم عورتوں کو، یعنی عورتوں کی جماعت کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے خاص طور سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تھی سورہ احزاب کی کہ اپنے چہرے کو جلباب پہنائیں، اپنے چہرے کو ڈھانکے رہیں، تو ایسی صورت میں نے مہاجرین عورتوں کو دیکھا، مسلمان عورتوں کو دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان عورتوں پر رحم فرمائے کہ ان کے پاس کپڑا بہت کم ہوتا تھا، ان لوگوں نے کپڑے کو پھاڑ دیا اور آدھا نیچے استعمال کیا اور آدھا کپڑا جو پھاڑا تھا اس سے اپنے چہرے کو ڈھانکتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے ایسی عورتوں کو۔ دیکھو کپڑا نہیں تھا لیکن دل کے اندر کتنی محبت تھی اللہ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ پردے پر عمل کرتے۔ آج کپڑے کی بھرمار ہے، 50 جوڑا کپڑا اینی ٹائم گھر کے اندر رکھا رہتا ہے، ہزاروں کپڑے ہیں، طرح طرح کے پردے ہیں، کتنا ساز و سامان ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پردہ کرنے کے لیے عورتوں کے پاس کپڑا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو پردے کا حکم دیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث بیان کرتی ہے کہ عورتیں کس قدر پردہ کرتی ہیں۔ یہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ جب حج میں تھے تو ایسی صورت میں جب کوئی قافلہ مردوں کا گزرتا تھا تو ہم اپنا چہرہ ڈھانک لیتی تھیں، اور جیسے ہی قافلہ آگے بڑھ جاتا تھا اپنا چہرہ کھول دیتی تھیں۔ یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ عورتیں چہرے کا پردہ کریں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعہ ہوا، جس واقعے سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ مردوں کو عورتوں سے پردہ کرنا چاہیے۔ ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، لوگوں کو کھانے کی دعوت دی چند لوگوں کو، تو قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والو نبی کے گھر میں داخل مت ہو الا ان یؤذن لکم، یہاں تک کہ تمہیں اجازت نہ مل جائے۔ آج غیر مرد گھر کے اندر پھٹافٹ گھسے چلے آ رہے ہیں، کسی بھی کمرے میں گھس سکتے ہیں، دوست کے نام پر، بھیا کے نام پر، چچا کے نام پر، اور اسی طریقے سے الگ الگ نام پر چلے آ رہے ہیں، جس کے چاہے اس کے گھر میں گھس جا رہے ہیں۔ جو عورتیں جن عورتوں کو دیکھنا حرام ہے، ہمارے گھر کے مرد ان عورتوں کو غیروں کے سامنے پیش کرتے ہیں، دکھاتے ہیں، دیکھو یہ میری بھابھی ہے، دیکھو یہ میری ماں ہے، دیکھو یہ میری بیوی ہے، اور وہ بھی کہتا ہے ہاں میری بھابھی ہے، تمہاری ماں میری ماں، تمہاری بھابھی میری بھابھی ہے۔ اس کے بعد جب وقت آتا ہے تو ایسا رفو چکر ہوتا ہے اپنی تمہاری بھابھی کو لے کر کے، سارا بھابھی اور بھابھی سب ختم ہو جاتا ہے۔ غیر ہمارے گھر کے اندر پھٹافٹ گھسے چلے جا رہے ہیں، جہاں دیکھو وہاں گھسے چلے جا رہے ہیں، کوئی پردے کا نظام نہیں، کوئی پردے کا انتظام نہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، آپ اسلام و مسلمان ہو تو اس پر عمل کرو، ورنہ جاؤ کسی کونے میں جا کر کے جیسی چاہے ویسی زندگی گزارو، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب کتاب کرنا، اس وقت تمہیں سمجھ میں آئے گا۔ تو ہم چہرہ ڈھانک لیتے، یہ آیت میں پڑھ رہا تھا کہ جب تک اجازت نہ دی جائے تب تک گھر میں داخل نہ ہو۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور جب تم کھانا کھا لو تو فوراً نکلو، یہ نہیں کہ بات چیت کرنے کا ایک ڈھرا شروع کر دو، بات چیت کرنے کا ایک سلسلہ شروع کر دو۔ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، یہ وہ چیزیں جس کی وجہ سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، نبی کہتے نہیں ہیں واللہ لا یستحی من الحق، لیکن اللہ تبارک و تعالی حق کہنے سے نہیں گھبراتا، نہیں ڈرتا۔ وہ تم سے شرم کرتے ہیں اور شرم کی وجہ سے تم سے نہیں بولتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی حق کہنے میں نہیں شرماتا۔ تو یہ پردے کے تعلق سے واضح طور پر دلائل موجود ہیں۔ اچھا، اب کن لوگوں سے پردہ نہیں کرنا چاہیے؟ یعنی یہ ہے کہ جن کے سامنے عورتیں آ جا سکتی ہیں آرام سے، کوئی دقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر آیت نمبر 31، آیت نمبر 31 میں اس کا بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے پورا رشتہ یہاں ذکر کر دیتا ہوں، آپ اسی حساب سے سیٹ کر لیجئے کہ کون کون عورتوں کے سامنے، کن کن مردوں کے سامنے عورتیں آ سکتی ہیں۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، کہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہر کے سامنے۔ شوہر کے لیے تو پورا جسم حلال ہے،
شوہر کا تو معاملہ ہی دوسرا ہے، لیکن چونکہ یہاں ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کے سامنے عورتیں آ سکتی ہیں، تو اس لیے شوہر کا بھی وہاں پر ذکر کر دیا گیا۔ او آبائہن، یا اپنے باپ کے سامنے، شوہر کے علاوہ باقی کسی کے لیے بھی جسم حلال نہیں ہے، شوہر ہی کے لیے جسم حلال ہے، باقی اور لوگوں کا جو ذکر ہو رہا ہے ان کے سامنے آ جا سکتی ہیں، چہرہ کھول کر کے بیٹھ سکتی ہیں، لیکن اپنے سینے وغیرہ کو اچھے سے ڈھانکیں گی۔ یہ نہیں کہ سینے کے اندر جو ابھراؤ ہے اور اسی طریقے سے جو چیزیں پردے کی ہیں وہ جیسے چاہے ویسے کھول کر کے بیٹھ جائیں، سینہ دکھاتی رہیں، یہ نہیں۔ جن لوگوں کے سامنے جانا بھی جائز ہے ان کے سامنے بھی ایک بہتر پردہ ہونا چاہیے، ہاں چہرہ وغیرہ کھلا رہے تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اور اپنے باپ کے سامنے، یعنی ان کے جو والد ہیں ان کے سامنے جا سکتے ہیں۔ او آباء بعولتہن، یا اپنے شوہر کے باپ کے سامنے۔ اب آپ رشتہ جوڑ لیجئے گا، میں صرف ترجمہ کر دیتا ہوں۔ او آباء بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے شوہروں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے مان لیجئے ابھی ایک جگہ شادی ہوئی اور اس کے بعد جو ہے وہاں طلاق ہو گیا، پھر دوسری جگہ جو ہے تو شادی کر لی، تو ایسی حالت میں اس کے 2 شوہر ہو سکتے ہیں، 3 شوہر ہو سکتے ہیں طلاق کی وجہ سے، ورنہ ایک وقت میں عورت جو ہے ایک ہی شادی کر سکتی ہے، ایک سے زیادہ شوہر نہیں رکھ سکتی ہے۔ تو اپنے شوہر کے باپ کے سامنے، او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے سامنے، او ابناء بعولتہن، یا اپنے شوہر کے بیٹوں کے سامنے، اپنے شوہر کے بیٹوں کے سامنے۔ مطلب یہ ہوا اس کا حقیقی بیٹا تو وہ ہے جس کو اس نے پیدا کیا، لیکن اس کا اور اگر کوئی شوہر ہے دوسری شادی تیسری شادی کی وجہ سے، تو اس سے جو اولاد ہوگی تو وہ شوہر کا بیٹا ہوا، تو اس کے سامنے یہ والی ماں جسے سوتیلی ماں کہتے ہیں وہ بھی جا سکتی ہے، ان بیٹوں کے سامنے بھی جا سکتی ہے، یا وہ بیٹے جو ہے اپنی سوتیلی ماں کے سامنے آ سکتے ہیں۔ او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے، او بنی اخواتہن، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے، او نسائہن، یا اسی طریقے سے اپنی عورتوں کے سامنے، یعنی عورتیں سر عام ساری عورتوں کے سامنے بے پردہ نہیں ہوں گی، یہ نہیں کہ کوئی بھی عورت آئی بے پردہ ہو گئی، وقت ضرورت کسی کے سامنے بھی بے پردہ ہو سکتی ہیں۔ ڈاکٹر کو دکھانا ہے، ڈاکٹر مرد ہے یا عورت ہے، اب اس کو ہو سکتا ہے کہ ایسی جگہ دکھانی پڑ جائے جو دکھانا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، لیکن علاج کے پرپس سے یا کسی وجہ سے اپنے اس جگہ کو دکھا سکتی ہیں، تو ایسے کسی بھی عورت کے سامنے کوئی مجبوری ہے تو جا سکتی ہیں اور اس کے سامنے رہ سکتی ہیں، لیکن اپنی عورتوں کے سامنے بالکل آرام سے وہ بے پردہ ہیں، تو یعنی چہرہ کھول کر کے ہیں تو کوئی دقت نہیں ہے۔ دیکھیے کیوں یہ کہا گیا کہ اپنی عورتوں کے سامنے، باہر کی عورتوں کے سامنے نہیں، اس لیے کیونکہ اگر باہر کی عورتیں آپ کی زیب و زینت دیکھیں گی، آپ کا زیور دیکھیں گے، آپ کے مال دیکھیں گے، آپ کا کپڑا دیکھیں گے، تو ان کے اندر کچھ پریشانی، کچھ چیزیں ایسی آ سکتی ہیں کہ ہو سکتا ہے حسد اور جلن کی وجہ سے کچھ پلاننگ کریں آپ کے خلاف، کچھ آپ کو ضرر اور نقصان، ضرر کے سبب بن سکتے ہیں، نقصان کا سبب بن سکتی ہیں۔ اور جیسے بہت سارا گروہ چلتا ہے، جو گروہ آتا ہے گھر کے اندر کسی بہانے سے گھس جاتا ہے، اس کے بعد لوگوں کو زخمی کر کے مار پیٹ کر کے پورے گھر کا سامان لوٹ کر کے چلا جاتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ کس گھر میں ہمیں کیا ملے گا، اس لیے اپنی زینت اور اپنا کپڑا وغیرہ عام عورتوں کے سامنے ظاہر مت کرو، اپنے خاندان، اپنے ارد گرد رہنے والی عورتوں کے سامنے ظاہر کرو، اور عام حالت میں بھی آپ کو اللہ رب العالمین نے کیا دیا ہے کیا نہیں دیا، آپ کی تنخواہ کتنی ہے، آپ کے پاس کتنا مال ہے، کتنا زیور ہے، وہ کھلے عام سر عام بیان نہیں کرنا چاہیے، اس کو اپنے پاس رکھنا چاہیے، اور اس کو جو ہے کسی سے ذکر نہیں کرنا چاہیے بلکہ چھپا کر کے رکھنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ او نسائہن او ما ملکت ایمانہن، یا اسی طریقے سے ان کی ملکیت میں اگر کوئی ہے، یعنی لونڈیاں ہیں، یا اسی طریقے سے اگر ہیں یعنی لونڈیاں ہیں اگر تو ان کے سامنے، او التابعین غیر اولی الاربہ من الرجال، اور وہ مرد بھی سامنے آ سکتے ہیں عورتوں کے، یا عورتیں ان مردوں کے سامنے جا سکتی ہیں جن مردوں کے اندر کوئی شہوت نہیں ہوتی ہے، ذرہ برابر بھی شہوت نہیں ہوتی ہے، اور یعنی کہ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر یعنی کوئی خدشہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے زنا یا اس طرح کے معاملے میں آگے آ سکتے ہیں۔ بہت سارے مرد ہوتے ہیں جن کے اندر خواہش بالکل نہیں ہوتی ہے، جیسے ہجڑے وغیرہ ہوتے ہیں یا اس طرح کے، ان کو بھی ایک دائرے میں رہ کر ان کے سامنے آ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ ان کو کھلے عام سر عام اندر جہاں چاہے وہاں آئے جائیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن جن کے اندر خواہش بالکل نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے اس بارے میں کہ وہ نامرد قسم کا آدمی ہے یا ایسا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے ان کے سامنے جا سکتے ہیں، وہ بھی گھر کا آدمی ہونا، گھر میں آنے جانے والا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ سر عام کوئی بھی۔ او التابعین غیر اولی الاربہ من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا اسی طریقے سے وہ بچہ
جو بچہ عورتوں کی شرم کی چیزوں کو ابھی نہیں جانتا، عورتوں کے پردے کی چیزوں کو ابھی نہیں جانتا، عورتوں کی سطر کی چیزوں کو ابھی نہیں جانتا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے اس طرح کے بچے اگر آتے جاتے ہیں تو کوئی حرج کی بات ہے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر بچے ذرا سا بھی ہوشیار ہو جائیں تو ایسی صورت میں ان کو کمرے میں آنے کے لیے اجازت لینی پڑے گی۔ کیسے اجازت لینی پڑے گی، اس کا ذکر بھی سورہ نور میں آگے جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ 3 ٹائم ایسا ہے جس میں اجازت لینا ضروری ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ بچوں کو سکھانا چاہیے کہ بھائی دیکھو 3 ٹائم ایسا ہے جس میں اگر آپ دوسرے کمرے میں ہیں، بچے دوسرے کمرے میں رہتے ہیں یا کہیں باہر سے آ رہے ہیں تو ان کو اجازت لینا پڑے گا۔ ایک ہے من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، اور اسی طریقے سے بعد صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے بعد۔ عشاء کی نماز کے بعد آدمی خلوت میں ہو جاتا ہے، فجر تک خلوت میں رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے من بعد الظہیرہ، ظہر کی نماز کے بعد۔ تو ظہر کی نماز کے بعد بھی انسان کے آرام کرنے کا وقت ہوتا ہے، تو خلوت میں ہے، پتہ نہیں کس حالت میں ہے، تو یہ۔ اور کسی بھی صورت میں بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان لوگوں کو ہر حال میں اجازت لے کر کے ہی آنا ہے، باہر سے کھٹکھٹانا ہے، کھٹکھٹا کر کے ہی اندر داخل ہونا ہے۔ یہ نہیں کہ دروازہ کھول کر کے اندر گھس گئے، اندر کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یہی سورہ، آپ کو میں کہوں گا کہ آپ سورہ نور ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ جب آپ سورہ نور ترجمے کے ساتھ پڑھیں گی تو انشاءاللہ اس میں آپ کو سب کچھ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کسی کے گھر میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ اس سے اجازت نہ لے لو، سلام نہ کر لو۔ زور سے سلام کرو، سمجھ میں آ جائے گا کہ باہر کوئی آدمی کھڑا ہے، اندر آنا چاہتا ہے، تو آپ رنگ بجائیے، آپ ہاتھ ماریے، جب اجازت ملے تب اندر جائیے۔ اور 3 بار اگر آپ نے اجازت مانگی اندر سے کوئی آواز نہیں آئی ہے تو 4تھی بار اجازت مت مانگیے بلکہ واپس چلے جائیے۔ یہ سب آداب سکھائے گئے ہیں تاکہ عورتیں محفوظ رہیں، مرد محفوظ رہے، ہمارا گھر اور ہمارا گھرانہ پاک صاف رہے اور اس کے اندر کوئی بھی کسی بھی قسم کی گندگی نہ آ سکے، کسی بھی قسم کی گندگی نہ آ۔ ہاں اگر کوئی مرد کسی عورت کو پسند کرتا ہے، کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کا پیغام بھیج سکتا ہے، اس کا ہم نے ذکر پہلے کر دیا ہے۔ ان تمام پردے کے احکامات کے باوجود بعض صورت میں اگر آپ کو کسی غیر مرد کے سامنے اپنا چہرہ کھولنے کی ضرورت پڑ ہی جائے، جیسے ڈاکٹر ہے یا کوئی وجہ ہے، تو آپ کھول سکتی ہیں، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، جتنی ضرورت ہے اتنے کے تحت آپ کھول سکتی ہیں۔ کبھی کبھی عورتوں کو چھاتی میں کوئی جو ہے پرابلم آ جاتی ہے، کوئی یعنی کہ درد ہوتا ہے، کبھی کبھی کینسر کا بھی باعث بن جاتا ہے، تو اب وہ کھول کے دکھائیں گے نہیں تو ڈاکٹر کہاں سے سمجھے گا؟ تو ایسے معاملے میں جو ہے اسلام نے سختی نہیں رکھی ہے۔ ہاں عام حالت میں آپ کو اس طرح کا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو عمر دراز ہوتی ہیں، تو عمر دراز جیسے 50-60 سال ہو گئی عورتوں کے، اب بال وغیرہ سفید ہو گیا، ان کے اندر اتنی خواہش بھی نہیں ہے، تو ایسی عورتوں کو بھی اجازت دی اللہ رب العالمین نے کہ اگر وہ اپنا بعض کپڑا یعنی کہ تھوڑا کپڑا اتار، جیسے پردے کے جو خاص کپڑے ہوتے ہیں جس سے عورتیں پردہ کرتی ہیں، اگر اس میں سے اتار دیں، نقاب وغیرہ اتار دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة۔ ہاں وہ عورتیں ہونی چاہیے جو زینت سے دور رہنا چاہتی ہیں۔ اب بہت ساری عورتیں 70 سال کی ہوتی ہیں لیکن انہیں سونے کا 1 کلو گہنا چاہیے، وہ عورتیں پھر وہ عورتوں کو ہی پردہ کرنا پڑے گا۔ 70 سال 80 سال کی بوڑھا ہیں لیکن ان کو سونا ہیرا جواہرات چاہیے تو ان کو پردہ کرنا پڑے گا۔ وہ عورتیں جو زینت اختیار نہیں کرنا چاہتی ہیں اور عمر زیادہ ہو گئی، ان کے اندر نکاح کی کوئی خواہش نہیں ہے، صحبت کی یا اسی طریقے سے اور دیگر جو شہوت ہوتی ہے اس کی خواہش نہیں ہے، شہوت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں عورتوں کو اللہ رب العالمین نے سورہ نور ہی کے اندر اجازت دی ہے کہ وہ اگر اپنا بعض کپڑا اتار دیں، یعنی بعض کا کپڑا نہیں کہ ننگی ہو جائیں، بعض کپڑے کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑا کپڑا ہوتا ہے نقاب کے طرح کا، یا بڑا کپڑا ہوتا ہے جس سے اپنے کپڑے کو اور دیگر چیزوں کو ڈھکا جاتا ہے، وہ اگر اتار دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا۔ تو یہ چیزیں تھیں، بہت وقت بھی ہو رہا ہے اور مختصر میں بس اتنا کہنا چاہوں گا، پردے کے یہ احکامات تھے، یہ ہمارے خاندانی نظام فیملی سسٹم سے جڑے ہوئے ہیں، اور اگر ہمیں فیملی سسٹم کو پاک صاف رکھنا ہے، اچھا رکھنا ہے تو پردے کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ جس دن آپ پردے کو چھوڑو گے اس دن آپ قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور اس کے بعد گھر میں کیا کیا ہوگا آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہیں ہے، گھر میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے پردہ کیجیے۔ خاص طور سے جو پردے کا حکم ہے حدیث کے اندر وہ ہے دیور جیٹھ، جو ہمارے گھر کے لوگ ہوتے ہیں،
ان لوگوں سے پردہ کرنے کا خاص حکم دیا گیا ہے۔ اور تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کے بارے میں کہا تو کسی نے پوچھا کہ دیور، کہا کہ دیور کی بات کر، الحم و موت، دیور تو موت ہے، دیور تو موت ہے، اس کی شادی ہوئی نہیں ہے مان لو اگر، تو اور خطرناک ہے وہ، کب کہاں کیا ہو جائے۔ دیکھو وہی بات میں بار بار بتا رہا ہوں کہ انسان کی شہوت خواہش کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ آپ دین کی تعلیمات پر چلیے، پردے کے احکامات پر چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں ہمارے لیے برکت رکھا ہے، اسی میں ہمارے لیے سکون رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔